میں آج دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ماں مرتی ہے تو بڑے نام سے سویم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں ماں کے نام پر۔ کوئی ختیجہ کے نام پر خرچہ کرنے والا ہے کوئی اپنی اس ماں کو یاد کرنے والا؟ میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی، کیا حیثیت تھی ماں کی؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے قبر مادر کہاں پر ہے تو میں بتاؤں گا نہیں، ساتھ لے جا کے دکھا دوں گا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ پھر آپ کو مجھ سے محبت ہوگی تو آپ بیٹھ جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، پانی چھڑک دیں گے۔ ہائے خدیجہ طاہرہ جنت المالا، کتنے مومنین ایسے جن کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ خدیجہ طاہرہ دفن کہاں پر ہو۔ مکہ المکرمہ جنت المالا، قبرستان ابو طالب، حجون کہلاتا ہے یہ قبرستان، حجون۔ اور مقام حجون پر اللہ کے رسول نے دفن کیا تھا۔ اور کیا کیفیت ہے، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا سوائے ایک سوال کیا، اور سوال کب کیا؟ وہ سوال کیا تھا اور کب کیا تھا؟ کچھ نہیں مانگا، سب کچھ دینے والی نے رسول سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اتنی محنت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اتنی محنت اپنے ہاتھوں سے کی ہے جو کبھی زندگی میں جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے روٹی نہ پکائی ہو اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اس کے گھر میں 400 کنیزیں غلام ملا کے موجود ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکائے گی؟ مگر رسول کی محبت میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی۔ اور وہ جبل نور، غار حرا، رسول پہاڑ کے اس غار پہ جا کے بیٹھتے تھے، بس سیدہ خدیجہ طاہرہ روٹی لے کر اوپر جاتی تھی۔ آج رسول کی محبت، آج رسول کا مقام، عشق محمد مصطفیٰ میں کتنے لوگ سرشار ہیں، مگر کبھی سوچا ہے عشق کہتے کسے؟ حقیقتاً عشق ختمی مرتبت سے یہ خدا نے کیا کہ وہ خالق محمد تھا، یا خدیجہ طاہرہ نے کیا جو با معرفت تھی شخصیت محمد کے حوالے سے؟ اوپر جانا، نیچے آنا۔ ملکۃ العرب کے پاؤں چھل جاتے ہوں گے، پتھروں پہ چل کے جانا اور پھر اتر کے واپس آنا۔ کبھی خدا نصیب کرے آپ مکہ المکرمہ جائیں، صرف ایک بار جبل نور پر چڑھ کر دیکھیں یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، کہ چڑھنے میں اترنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، اور کیا خوف کی کیفیت آج ہوتی ہے۔ آج مجھ جیسے مرد، مجھ جیسے انسان کے لیے سلام ہو ہماری اس ماں پر کہ جو رسول کو روٹی پہنچانے کے لیے اوپر جاتی رہے، اور رسول کو روٹی نہیں پہنچائی۔ حقیقتاً خدیجہ طاہرہ نے اسلام کے رہبر کو روٹی کھلا کر اسلام کو تقویت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال کب کیا گیا؟ جبکہ وقت وصیت ہے۔ شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کی وہ شدت ہے، کوئی 1 مہینہ روزہ رکھے رسول کے کہنے پر مسلمان ہو کر پریشان ہو جائے اگر افطار میں کھانا نہ ملے۔ افطار میں اگر اچھا کھانا نہ ملے، سحر میں اگر کچھ کھانے کو نہ ملے، پریشان ہو جائے 1 مہینہ۔ وہ 3 سال تھے شیب ابی طالب میں، جہاں سوکھے پتے چبا چبا کر رسول کا ساتھ خدیجہ طاہرہ نے دیا، اور اپنی ذات کے لیے آپ کو احساس ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، مگر ملکۃ العرب جیسی خاتون کی بیٹی فاطمہ زہرا آنکھ کھولی ہے، مدت رضاعت ہے، اور شیب ابی طالب کی مشکلات ہیں، شیر مادر ہے فاطمہ زہرا کے لیے، اور سوکھے پتے خدیجہ طاہرہ کے لیے، بیمار پڑ گئی تھی۔ زمان رضاعت سیدہ کا غار شیب ابی طالب میں مکمل ہوا تھا۔ جب باہر محاصرہ ختم ہوا 3 سال کے بعد، تو جناب خدیجہ طاہرہ بیمار پڑ گئی تھی۔ 25 سال رسول کے ساتھ گزارنے والی ایک مومنہ، یہ مومنات کی ماں، میں مومنہ کیسے کہوں، مومنات کی ماں، مومنین کی ماں، ارے یوں کہوں کہ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے
تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے، اور فاطمہ کی اپنی جنت خدیجہ طاہرہ کے قدموں کے نیچے۔ بہترین بیوی، بہترین ماں، مکمل ترین شخصیت خدیجہ طاہرہ، کامیاب ترین خاتون تھی۔ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کی طبیعت میں وہ اضمحلال پایا، وہ طبیعت میں کہ وہ علالت کو محسوس کیا، تو قریب بیٹھ گئے، فرمایا اما علمتی، یہ تم جانتی ہو ام اللہ زوجنی معکی فی الجنہ، مت گھبراؤ خدیجہ، ان حالات و واقعات کہ تمام مسائل سے مت گھبرائیے، یہ سمجھانے کی اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا، مت گھبرائیے اما علمتا، کہ آپ نہیں جانتی؟ بالکل وہی الفاظ ہیں جو مدینے میں تبوک پر جاتے ہوئے رسول خدا نے مولائے کائنات سے فرمایا اما ترضا یا اما علمتی، کیا تم نہیں جانتی یہ بات کہ اللہ نے تمہیں میری زوجہ قرار دیا جنت میں بھی؟ یہ جملہ شرف کا کسی کو نہیں ملا۔ اور ایک بات اور کہوں گا، ساری بیویاں ہیں رسول کے حرم میں آنے والی، مگر سب معراج کے بعد آئی ہیں۔ جو وقت معراج محمد کی بیوی ہے خدیجہ طاہرہ ہے، اور کیا ایمان کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول تسلی قلب کے لیے فرماتے تھے، اور خدیجہ طاہرہ روتی تھیں، فرماتی تھیں یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکی، کوتاہی مجھ سے ہوئی، تقصیر معاف کر دیجئے گا۔ وہی جملے جو سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے فرمائے تھے وصیت میں۔ فاطمہ زہرا کی ماں رسول خدا سے فرما رہی تھی یا رسول اللہ، جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکی، یا رسول اللہ تقصیر ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا۔ رسول خدا روتے تھے، فرماتے تھے خدیجہ آپ نے بہترین حق ادا کیا، آپ نے سب کچھ قربان کر کے اس گھر میں غربت کے سوا کیا دیکھا۔ خدیجہ طاہرہ کے خدمات کو رسول بیان کر کے روتے تھے، اور آپ فرماتی تھیں یا رسول اللہ میری دوسری وصیت سن لیجئے۔ اب اشارہ کیا، اس وقت جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس بیٹھی ہوئی بچی ہے، 5 سال کی شہزادی ہے، جو ماں کی حالت کو دیکھتی اور روتی جاتی، اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو قریش کی خاص عورتیں اسے آزار پہنچائے، یہ یتیم ہو جائے گی میری بچی، اس کا کوئی سرپرست نہ ہوگا، خیال کیجئے۔ واہ غربتا، 5 سال کی شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے جناب خدیجہ طاہرہ کی وصیت ہے یا رسول اللہ میری بچی کا خیال کیجئے گا۔ واقعاً کیا خیال اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، اتنا خیال کیا کہ فاطمہ زہرا کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیا۔ فاطمہ زہرا نے وہ کمال کیا کہ رسول خدا کو ان کی اپنی ماں یاد دلا دی۔ جو کمال خدیجہ کے ذریعے فاطمہ تک منتقل ہوا تھا وہ ایسا کمال تھا۔ البتہ رسول روتے تھے، میرا دل کہتا ہے، یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں، میرا دل کہتا ہے جب خدیجہ نے وصیت کی ہوگی نا، رسول نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا ہوگا۔ ماں سے رخصت ہونے کا وقت ہے، ماں سے رخصت ہونے کا وقت ہے، بیٹی پر قیامت کا وقت ہے، رسول خدا نے فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوگا۔ خدیجہ مت گھبرائیے، فاطمہ کا خیال اس کا بابا کر کے۔ اور تیسرا جملہ سنے کہ اللہ کے رسول سے وصیت، آخری وصیت ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات اور کہنی ہے، مگر آپ سے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں، ذرا توجہ کریں۔ وہ تمام مورخین کے جو امہات المومنین کے لیے تاریخیں لکھتے ہیں، کچھ تو خیال کریں، ایسی ہوتی ہے شرم و حیا کی ملکہ۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک بات آپ سے اور کہنی ہے، مگر میں آپ سے نہیں کہہ سکوں گی۔
शर्म और हया आड़े आती है। आप ऐसा करें, मैं फातिमा से कहलवा देती हूँ, आप इनसे पूछ लीजिएगा। रसूलुल्लाह आप चले जाइए। रसूल खुदा रुखसत हुए, खतीजा के पास से बेटी को बुलाया, फातिमा जाने मादर बाबा से कहना अम्मा कहती है वो कुर्ता, वो लिबास जिसमें वही आती थी, जिसको पहनते थे जब वक्त वही होता था, मेरे कफन के लिए वो कुर्ता अता कर दीजिए। सारी जिंदगी 25 साल खतीजा ने मोहम्मद से कुछ नहीं मांगा, मांगा तो कफन मांगा। रोने वालों क्या अजमत खतीजा को बयान करें, क्या कहकर मातम करें। हाय हाय, एक जुमला सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में फातिमा आई हैं और बेटी को आते हुए देखा, रसूल खड़े हो गए, बेटी सीने से लगा लिए। बेटी कहो माँ क्या कहती हैं? क्या बाबा अम्मा कहती हैं अगर हो सके तो एहसान कर दीजिए, वो कुर्ता, वो तोप जो आप पहनते हैं वक्त वही, वो मेरी माँ को कफन के लिए चाहिए। रोने वालों, अजमत मोहम्मद मुस्तफा को समझाया खतीजे ताहिरा ने। हाय वक्त गुस्लो कफन था खतीजा का। रसूल अपना कुर्ता देना चाहते थे कि जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, आकर सलाम पहुंचाया खुदा का और फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहता है खतीजा ने अपनी सारी दौलत आप पे कुर्बान की, खतीजा का कफन हम देंगे। रोने वालों जुमला सुनना, जन्नत से कफन और भी आए हैं ना, जन्नत से कफन और भी आए हैं। जन्नत से कफन कब आए हैं? जबकि पंजतन के लिए कफन आ रहे थे तो कफन के टुकड़े ऐसे आए कि 4 टुकड़े तकसीम किए गए। एक टुकड़ा कफन के तौर पर मिला जनाब फातिमा ज़हरा को, एक टुकड़ा रसूल ने अता किया मौलाए कायनात को, एक टुकड़ा अता किया हसन मुज्तबा को, एक टुकड़ा अपने लिए रख लिया। रोते हुए माँ ने पूछा था, या रसूल अल्लाह बाबा हुसैन का कफन कहाँ है? मैं कहूंगा 5 कफन आए थे, हुसैन के लिए जो कफन आया खतीजा ताहिरा, वाह गुरबता मुसलमानों, खतीजा की दौलत से इस्लाम बना और खतीजा के नवासे को कफन ही पहना देते। वाह गुरबता वो लाशे हुसैन। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार जो हक था वादा नहीं कर सके, पुरसा पेश करते या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। पर या रसूल अल्लाह खतीजा ताहिरा की वफात की शब है, आपको ताज़ियत पेश करते हैं, कबूल फरमाइएगा। हाय सैयदा फातिमा ज़हरा, आपकी माँ दुनिया से उठ रही थी, शब वफात है, ताज़ियत पेश करते हैं। हुसैन के मातमदार बैठे हैं, हुसैन के अज़ादार बैठे हैं, बीबी ताज़ियत कबूल कर लीजिएगा। ताज़ियत पेश करते हैं मौलाए कायनात की बारगाह में, ताज़ियत पेश करते हैं जन्नत के जवानों के सरदारों की बारगाह में, ताज़ियत पेश करते हैं तमाम मासूमीन की खिदमत में, खास इमाम ज़माना की खिदमत में। मौला टूटी हुई कब्र खतीजा मुसलमानों से कुछ नहीं मांग रही, अरे साहिबान तो कर दो ताकि कोई ज़ियारत पर जाए तो सलाम पेश कर सके। परवरदिगार खून खतीजा ताहिरा की अजमत का वास्ता तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार शबे जुमा है मालिक, शबे जुमा है मालिक। इतना यकीन है खतीजा ताहिरा की मोहब्बत का वास्ता जो रसूल खुदा से आपको थी, परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार उस एक सवाल का वास्ता जो सारी जिंदगी खतीजा ने कुछ ना मांगा सिवाय कफन के लिबास के तौर के लिए, परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा। शबे जुमा है मालिक,
مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کی خدمت میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اپنی آنکھوں سے ٹوٹی ہوئی قبر ختیجہ طاہرہ جنت المالا میں دیکھ لی مالک، اب روزے کی تعمیر بھی دکھا دے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله